کورونا وائرس کی علامات: بخار، زکام، خشک کھانسی، سانس لینے میں دشواری۔ احتیاطی اقدامات: کھانستے یا چھینکتے وقت ٹیشو کا استعمال کریں۔ 20 سیکنڈ تک صابن اور پانی سے اپنے ہاتھ دھوئیں۔ متاثرہ لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ بیماری کی صورت میں گھر پر ہی رہیں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ اہل حدیث عالم تھے وزیر آباد میں ایک اہل حدیث عالم تھے اہل حدیث۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے ان کے ساتھ 25 سال کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے رفع الیدین کے بغیر۔ انہوں نے پوری زندگی میں ایک بار بھی مجھے نہیں ٹوکا۔ کہہ رہے ایک دن کسی نے ان کو کہا کہ حضرت یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، اتنا اس کو عقیدت بھی آپ سے اور رفع الیدین نہیں کرتا، تو آپ اس کو ٹوکتے کیوں نہیں ہو؟ ان اہل حدیث عالم نے جواب دیا کہ بھائی اگر میں اس کو ٹوکوں تو اس کا مطلب میں اس کی نماز کو، ان کی رائے یہ تھی کہ میں اس کی نماز کو غلط سمجھ رہا ہوں، اور پھر کہا کہ اس کی نماز کو غلط کا مطلب یہ ہوا کہ حنفیوں میں جو اتنے بڑے بڑے بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں ان کی نماز کو گویا میں خلاف سنت قرار دے رہا ہوں، تو فروعی مسئلہ ہے، اس کی یہ سمجھ میں آتا ہے تو اس طرح پڑھ لے، میری یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں، لیکن اس طرح کے مولوی بھی مارکیٹ میں شارٹ، اس طرح کے مولوی مارکیٹ میں شارٹ ہے، چیدہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میں جس علاقے میں پل بڑھ کے جوان ہوا ہوں وہاں میں نے 30 سال شافیوں کے ساتھ گزارے ہیں، شافی مسلک کے لوگ بہت زیادہ شافی تھے، ہمارے دوست تھے، ہماری ان سے بہت اٹھنا بیٹھنا تھا۔ 30 سال میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ہم نے ان کو ٹوکا ہو کہ آپ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں، یا کبھی انہوں نے ہمیں ٹوکا ہو کہ آپ کیوں نہیں کر رہے، حالانکہ ان کے مقتدی اور رہبر بھی تھے شافی مذہب کے علماء جو ان کے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کبھی ہمارے امام نہیں ہوتے تھے تو ان کو ہم آگے کر دیتے تھے، وہ پھر کیا کرتے تھے اپنے اسٹائل میں نماز پڑھاتے تھے، زور سے بسم اللہ پڑھتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے۔ ہمیں کبھی ذرہ برابر خیال بھی نہیں آیا۔ ہم نے اپنے ابا سے ایک دن پوچھا، ابا نے کہا بھائی سب صحیح ہے، وہ اپنے علماء سے پوچھ گئے سب صحیح ہے۔ بعض شر پسندوں نے کوشش کی کہ بھائی شافیوں کی الگ مسجد بناؤ، ان کے عالم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کیوں بنائے، یہ کہ مسلمان نہیں ہیں لوگ، کیا مسلمان نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے ہم لوگ، کیوں الگ؟ اب آپ دیکھو مسجدوں کے نام، یہ مسجد اہل حدیث، یہ مسجد دیوبندی حنفی، یہ مسجد بریلوی حنفی، قادری چشتی، پوری گردانیں مسجدوں کی۔ میری مسجد کے باہر کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی فرقہ وارانہ نام ہے؟ الفلاحیہ مسجد۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے، نام کے ساتھ بھی ہٹایا ہے۔ میرے نام کے ساتھ ڈی بی لکھا ہوا تھا، دامت برکاتہم، اس کا مطلب میں دیوبندی، میں نے کہا ہٹا بھائی اس کو، یہاں کوئی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پھر شارٹ فارم میں ضرورت کی کہاں پڑتی ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا دیوبندی وہاں سے کب سے، یہ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ بھائی ایک چیز صدیوں سے چلی آ رہی ہے، ایک مسلک صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہوا یہ لوگ خود نام دیتے ہیں، بعض دفعہ ہوا یہ کہ پھر ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو عید میلاد النبی بہت زیادہ جوش و خروش سے منانے لگے، پھر وہ بھی 11ویں شریف، اور کچھ علماء نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ تو جن علماء نے مخالفت شروع کی ان میں زیادہ تر کا تعلق ضلع دیوبند سے تھا، تو لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا، یہ دیوبند والے ہیں، دیوبند۔ اور جن جو 11ویں وغیرہ مناتے تھے ان علماء کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا، تو ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، بریلی۔ اس بیس پر یہ نام پڑے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ لوگوں نے بنائے، علماء نے نہیں بنائے ہیں، لوگوں نے خود کہنا شروع کیا یہ دیوبندی، یہ کیا بریلی۔ جب وہ اتنا مشہور ہو گیا تو اب لوگ پھر خود ہی پوچھتے ہیں کہ آپ نکاح کے لیے پیغام بھیجو، بھائی تو دیوبندی ہے بریلوی ہے۔ اب اس کے سامنے یہ تقریر تھوڑی کریں گے ہم بیٹھ کے دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو اسلام میں۔ وہ کہے گا بھائی تو حلوے مانڈے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اس کی شارٹ فارم کیا ہے کہ بھائی یہ کون سے مسلک والے ہیں، دیوبند والے۔ اس شارٹ میں لوگ کوئی مسلمان تو وہ بھی ہے یہ بھی ہے، سبھی مسلمان ہیں نا۔ یہ اس لیے یہ جہاں بہت شدید ضرورت ہو وہاں اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں رکھا ان دیوبندی۔ اور میں بریلیوں کو کافر نہیں سمجھتا، میرے اوپر یہ بھی فالتو قسم کے آج کل الزام بھی خود ہی لگاؤ اور اس کے جواب بھی خود ہی کلپ پہ ڈالو۔ بھائی ہم نہیں کافر سمجھتے اللہ کے بندو، ہم ان کے پیچھے نماز کو بھی حرام نہیں کہتے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں ہو آپ کی وہاں مدد کر سکتے ہیں، اور آپ جہاں سے بھی ان کو پکارو گے وہ آپ کی پکار کا جواب سنیں گے، اس نیت سے جو یا رسول اللہ مدد کہتا ہے اور اس میں کوئی تعویل نہیں کرتا وہ یقیناً مشرک ہے۔ لیکن سارے بریلوی ایسا یہ عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن جو عقیدہ یہ رکھتا ہے اس کو بھی مشرک نہیں کہو گے تو پھر کیا ہے؟ لیکن کسی مخصوص شخص کو پھر بھی ہم نہیں کہتے کہ وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، ایک عمومی اصول بیان کرتے ہیں،
کیونکہ کسی متعین کو اس لیے نہیں کہ ہو سکتا ہے بھائی وہ تعویل کرتا ہوں، میں نے تھوڑی اس سے تحقیق کی ہے جا کے، اگر پھر بھی وہ تعویل نہیں کرے گا تو پھر تو ہوگا، تو پھر اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی. تو اس کو فرقہ وارانہ سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے، یہ تو شرعی مسئلہ ہے.